بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے خاندان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور خاندان علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، جس سے یہ بات اظہر من الشمس ظاہر ہو جائے گی کہ ان دو خاندانوں کی آپس میں کیسی محبت اور کیسی وارفتگی تھی، اور یہ ایک دوسرے سے کس قدر بھائی چارہ اور صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ یوں تو اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو ان کی 4 بیویاں ہوئیں، اور ان 4 بیویوں میں سے ایک بیوی جو ہے وہ سیداتنا اسماء بنت امیس ہیں۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا سیدنا محمد۔ اس محمد سے پھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ اور قاسم رضی اللہ عنہما۔ پھر ان قاسم سے جو ہے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے، یعنی عبد الرحمن اور ام فروہ رضی اللہ عنہا۔ یہ وہ ام فروہ ہیں کہ جن کا نکاح جو ہے وہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، اور امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ نکاح کس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ ان دو خاندانوں کا آپس میں ملاپ، آپس میں محبت، آپس میں وارفتگی، آپس میں اخلاص، اس بات پر واضح دلیل ہے کہ ان دو خاندانوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کی اولاد جو ہوئے ام فروہ سے، ان کا نام ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام جعفر صادق جو اپنی پہچان آپ ہے، اگر ان کو دیکھیں تو والدہ کی طرف سے یہ صدیقی ہیں، اور والد کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ علوی اور فاطمی ہیں۔ مطلب ان کا نسب یوں چلتا ہے والدہ کی طرف سے جعفر بن ام فروہ بن محمد بن ابی بکر، اور اگر والد کی طرف سے بات کریں تو جعفر بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ بات جب ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو یہ بات ظاہر کرتی ہے ہمیں کہ ہمیں ایسے 2 معزز خاندانوں کے بارے میں کبھی کوئی کمزور بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے قربان کہ رب کائنات جل شانہ نے انہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جو تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کے خاندان سے بھی حصہ عطا فرمایا، اور شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خاندان سے بھی حصہ عطا فرمایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے اس مقام اور اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ ان سے جو ہے وہ ساری کائنات جو ہے وہ فیض حاصل کر رہی ہے۔ آگے بڑھیے، میں چونکہ آپ کے سامنے ایسی باتیں بیان کر رہا ہوں جو ان دونوں خاندانوں کے مابین وارفتگی اور محبت اور خلوص اور اخوت اور بھائی چارگی کو جو ہے ڈکلیئر کر رہی ہے، ظاہر کر رہی ہے، بتا رہی ہے تاریخ ہمیں کہ کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی کمزور بات نہ کی جائے، ان کی شان و عظمت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور فرقے واریت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی۔ جی ہاں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ، اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھی ایک بیٹے کا نام عبداللہ، اور یہ عبداللہ نام جو ہے وہ حضرت امام حسن نے بھی رکھا اپنے بیٹے کا نام، اور امام حسین نے بھی رکھا۔ مطلب یہ
اس نام کے رکھنے میں اگر ان کے دلوں کے اندر کوئی آپسی رنجش ہوتی، کوئی بغض ہوتا، تو شاید یہ اپنے ایک دوسرے کے بچوں کے نام اپنے دوسرے بچوں کے نام پر نہ رکھتے۔ یوں ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ محمد تھا، تو علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بیٹے کا نام بھی ایک محمد ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام محمد رکھا۔ آگے بڑھیے تو دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ قاسم تھا، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام قاسم رکھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، جبکہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دو بیٹیوں کا نام ام کلثوم ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، اور علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے محمد کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ آپ دیکھیے کہ تاریخ کے یہ صفحات جو ہیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی بغض نہیں رکھا، کبھی ان کے خلاف نہیں گئے، کبھی آپ کو ان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کبھی انہوں نے بعد الانبیاء بالتحقیق انہی کو مانا کہ آپ افضل البشر ہیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی اور افضل ہوتا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے، تو وہ پھر اس کو سرکار دو عالم علیہ السلام ظاہر فرما دیتے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کو جو اپنی نماز کی جگہ پر کھڑا کیا تھا، تو اس وقت بھی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرما دیا تھا کہ اگر ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں معزز ہوتا اور افضل ہوتا اور کرم اور شرف والا ہوتا تو حضور علیہ السلام انہیں ہی جہاں پر کھڑا کرتے۔ واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کنیت رکھی جا رہی ہے، اور رکھنے والے کون ہے؟ علی المرتضی اپنے بیٹے محمد کی کنیت جو ہے ابو بکر رکھ رہے ہیں، سیدنا امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں ہمیں اس بات کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ بھائیو تفرقہ بازی سے باز آ جائیں، اور ان نفوس قدسیہ پر کبھی بھی تان نہ کریں، کبھی کمزور بات نہ کریں، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو دنیا پر اس طرح حکومت کر گئے کہ رب کائنات جل شانہ نے انہیں آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا کہ تم ان کے پیچھے چلو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کی اقتداء کرو گے، ان کے اوپر اپنے تن من دھن کو قربان کرو گے، تو خالق کائنات کے ہاں بھی مرتبہ پاؤ گے، کیونکہ تمہیں ہدایت، رشد، کامیابی انہی سے ملے گی۔ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپسی محبت کو ہمیں آگے لوگوں تک پہنچانے کی سعادت بخشے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم حقائق کو جان لیں تو کوئی تفرقہ بازی، کوئی فرقہ واریت نہ رہے گی، ہم سب جو ہے وہ ایک ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر رہ کر ایک پلیٹ فارم سے دین اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی سعادت بخشے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔